السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 43۔ جب امید ختم ہو جاتی ہے تبھی اللہ کامیابی دے دیتا ہے، یہاں تک کہ رسول بھی مایوس ہو گئے اور خیال کرنے لگے کہ ان سے کیا ہوا وعدہ وفا نہیں ہوا تو اللہ کی مدد آ پہنچی۔ بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابرین کو ان کا اجر پورا پورا بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ ایک مصنف نے اس بارے میں لکھا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ سمجھے جانے والے راستے سے پسندیدہ چیز لے آتا ہے، وہ امید ختم ہونے اور راستے بند ہو جانے کے قریب کشادگی پیدا کر دیتا ہے تاکہ لوگ امیدیں اسی سے باندھیں اور صرف اسی پر توکل کریں، کسی بھی حال میں اس سے امید ختم نہ کریں اور کسی بھی صورت میں اس کی طرف سے آنے والے کشادگی سے نا امید نہ ہو۔ اسی طرح وہ ان کی مشکل سے خوشی کا سامان کر دیتا ہے کہ بڑی مصیبت ٹال کر چھوٹی آزمائش میں ڈالتا ہے، تھوڑی مشکل سے ان کو گزار کر زیادہ بڑی دشواری سے بچا لیتا ہے۔ بقول شاعر، آپ کا عتاب نتیجے کے لحاظ سے اچھا ہی ہے کہ جسم کو بعض اوقات بیماری سے بھی صحت مل جاتی ہے۔ اسحاق العابد کہتے ہیں، بعض اوقات اللہ بندے کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے اور اس کے ذریعے ہلاکت سے بچا لیتا ہے، اس طرح وہ آزمائش ایک نعمت ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے جو آزمائش برداشت کرے اس پر راضی برسا ہو، شدت میں صبر کرے تو اس مشکل کے فائدے اور مصلحتیں اللہ اسے دکھا دیتا ہے۔ بعض نصرانیوں سے مروی ہے کہ کسی نبی نے فرمایا، آزمائش اللہ کی طرف سے تادیب ہوتی ہے اور تادیب ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، لہٰذا جو تادیب پر صبر کرے اور مشکل میں ثابت قدم رہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اسے غلبہ ملے گا، کامیابی کا تاج اس کے سر پر ہوگا، اس کا اللہ نے اپنے محبوب بندوں اور اہل طاعت سے وعدہ کیا ہے۔ اسحاق نے کہا، جب آزمائش کی تیز دھار اور فتنوں کی نوک تمہیں چبھے تو صبر کرو، کیونکہ نجات تک پہنچانے والا راستہ مشکل راستہ ہے۔ بزر چیمبر نے کہا، صبر کے ذریعے کشادگی کا انتظار بہت خوش انجام ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ حسین زن رائے گا نہیں جاتا۔ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں تو وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان کرے۔ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ امید صبر کا مادہ اور اس کے لیے مددگار ہے، اسی طرح امید کا سبب اور علت اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے جو بیکار نہیں جا سکتا۔ سخی اور کریم لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو جوان سے حسن ظن رکھتے ہیں، نامراد نہیں لوٹاتے، تو اکرم الاکرمین جس کے خزانے میں کسی کو دینے سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کیسے ان کو نہیں دے گا جو اس سے حسن ظن رکھتے ہیں، اور جن کو دینے سے ان کی اللہ سے امیدیں بڑھ ہی جائے گی۔ جو بندہ اللہ کی چوکھٹ پکڑ لیتا ہے، اللہ کے سائے اور دربار سے راحت کی امید رکھتا ہے، ان سے اللہ شدید محبت کرتا ہے۔ جس کی سب سے مستحکم دلیل یہ ہے کہ انسان کو فراخی اور چھٹکارا اسی وقت ملتا ہے جب اس کے لیے سارے راستے بند، ساری امیدیں ختم، ساری تدبیریں عاجز ہو جاتی ہے اور اس کی مشکلیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی امید صرف اللہ سے ہو اور حسن ظن میں گستاخی نہ آنے پائے۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو وہ تم ہی جیسے ہے، تو انہی کو پکارو، انہی کو تمہاری پکار سننی چاہیے اگر تم سچے ہو۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ کشادگی اور فراخی یقین اور رضا میں ہے اور فکر اور رنج شک اور ناراضگی میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، صبر کرنے والے کو سب سے اچھا پھل ملتا ہے۔ ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی کو کہتے سنا، انسانی اقدار میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب کسی پر مشکل آ پڑے وہ اس پر صبر کرے اور اپنے کو یہ امید دلائے کہ وہ ختم ہو جائے گی، ایسے یقین کے ساتھ کہ گویا وہ اس سے خلاصی کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ پر توکل کرے، اس سے حسن ظن رکھے، جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو بغیر کسی تاخیر کے اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا، اس کی تکلیف دور کر دے گا، اس کے دین، مروت اور آبرو کی حفاظت فرمائے گا۔ اسما نے ایک
عرابی سے یہ نقل کیا ہے کہ خیر کی جگہ سے شر سے ڈرو اور برائی کی جگہ سے خیر کی امید کرو، کیونکہ بعض اوقات زندگی کی طلب موت کا اور موت کی طلب زندگی کا سبب بن جاتی ہے۔ زیادہ تر امن وہاں سے ملتا ہے جہاں سے خوف کا ڈر ہوتا ہے۔ بقول شاعر، جب عنایت ربانی نگرانی کر رہی ہو تو آرام سے سو جاؤ کہ تمام حادثے بھی امان بن جائیں گے۔ قطری بن فجاعت نے کہا، جنگ کے دن کوئی بھی پیچھے نہ ہٹے، موت سے نہ ڈرے۔ میں دائیں اور بائیں سے اپنے کو نیزوں سے گھرا پاتا ہوں، میرا جتنا خون بہا اس سے لگام بھی تر ہو گئی۔ پھر میں جنگ سے لوٹا اس حال میں کہ میرا نشانہ پورا ہو گیا تھا اور میری بصیرت تیز اور میرا اقدام سخت تھا۔ ایک حکیم کا قول ہے، عقل مند اپنے اوپر آئی مصیبت پر دو باتوں سے تسلی پاتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ جو باقی ہے اس کی خوشی سے، دوسرے جو مشکل آتی ہے اس سے خلاصی کی امید سے۔ جاہل مشکل میں دو چیزوں سے اور زیادہ تنگ ہوتا ہے، جس چیز کا اس نے سہارا لیا ہے اس کی بڑھوتری کی خواہش، دوسرے اور اس مشکل سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو جانے کا خوف۔ کہا جاتا ہے کہ مصیبتیں اللہ کی جانب سے بندوں کی تادیب ہے اور تادیب سے دل، آنکھیں اور کان کھل جاتے ہیں۔ الحسن بن سہل کہتے ہیں، مصیبتوں میں گناہ سے تطہیر، غفلت سے تنبیہ، صبر سے ثواب، نعمت کی تذکیر اور اللہ کی نظر میں منتخب قرار پاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو جاودہ زندگی کے لیے موت کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے پیچھے بیٹھ کر اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دو تم اپنے آپ سے موت کو ٹال دو اگر سچے ہو۔ مصائب کو کم سمجھنے کے سلسلے میں اقوال۔ ایک دانا تاجر نے کہا، کم فائدہ ہو لیکن جان سلامت رہے تو گھاٹے کا سودا نہیں۔ عربوں کی ایک کہاوت ہے جس کا مفہوم ہے، جان بچی تو لاکھوں پائے۔ ان کا یہ بھی قول ہے کہ کسی زمین کو آبادی سے مایوس نہ ہونا چاہیے اگرچہ ویرانی پر زمانے گزر گئے ہوں۔ عام لوگوں کی کہاوت ہے، جس نہر سے پانی جاری ہوتا ہے اس میں واپس بھی ضرور آتا ہے۔ تھامس تیوس کا قول ہے، اہل عقل اور اہل مذہب قدرت اور نعمت کے حال میں خوب مال صرف کرتے ہیں اور شدت و آزمائش کی حالت میں خوب صبر کرتے ہیں۔ وقفہ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی پہنچی ہے، جبکہ تمہیں اللہ سے اجر کی بھی امید ہے، ان کو نہیں ہے۔ اسی لیے مومنین صادقین پر جب آزمائش و ابتلا آتی ہے تو وہ اس پر صبر، برداشت اور حوصلہ اور عزیمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ کافر اس کا عشر اشیر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ چیز قوت ایمان و یقین سے انہیں ملتی ہے۔ حضرت موقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے یکسو ہو جاؤ، اپنے دل کو غنا سے پر کر لو، اپنے ہاتھوں کو رزق سے۔ اے ابن آدم مجھ سے دور نہ ہو وگرنہ میں تمہارے دل میں فقر ڈال دوں گا، تمہارے ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا۔ اللہ کی طرف توجہ، انابت، رضا اور دل کو اس کی محبت سے آباد اور زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھنا، اس کی معرفت کی خوشی حاصل کرنا ایسی جلدی ملنے والی نعمت اور باغ و بہار زندگی ہے کہ جس سے بادشاہوں کی زندگی بھی کوئی نسبت نہیں رکھتی۔ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ہر آدمی کی قیمت اس کا اچھا عمل ہے تو عالم کی قیمت اس کا علم ہے، وہ اسے زیادہ کر لے یا گھٹا لے۔ شاعر کی قیمت اس کا شعر ہے، اچھا کہے یا برا۔ جو بھی ہنرمند اور پیشہ ور ہے، لوگوں کے نزدیک اس کی قیمت وہی ہنر یا پیشہ ہے۔ لہٰذا بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ عمل صالح، علم و حکمت، سخاوت، حفظ صلاحیت، صبر و استقلال، بحث و تحقیق، نفع بخشی، عقل مندی، ذہانت، بلند عزائم اور وسط ظرف کے ذریعے اپنی قیمت بڑھائے، اپنی قدر و قیمت بلند اور گرا کر لے۔ کتابیں بہترین ساتھی ہے۔ کتابوں کے مطالعے سے ذہن کھلتا ہے، عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہے اور مطالعہ کرنے والوں کو حکمت حاصل ہوتی ہے، اس کی زبان کی گرہ کھلتی ہے۔ کتابیں تفکیر کا ملکہ بڑھاتی ہے، حقائق راسخ کرتی اور شبہات کا ازالہ کرتی ہے، اکیلے آدمی کی مونس ہوتی ہے، دل سے سرگوشیاں کرتی ہے، شب بیداروں سے باتیں کرتی ہے، غور کرنے والے کے لیے وجہ لطف اور رات کے مسافر کے لیے چراغ راہ ہوتی ہے۔
मालूमात के दफ्तर को जितने बार भी दोहराया जाएगा उसकी छान फटक होगी, उतना ही वो बरगबार लाएगा। जो खबर दी गई है वो पूरी होगी। मुताला ना करने और किताबें छोड़ देने से ज़बान बंद होती है, तबीयत पर रोक लगती है, दिल में जमूद तारी, अक्ल में फतूर और फितरत की मौत होती है। मालूमात का ज़ख़ीरा सिकुड़ जाने से फ़िक्र के सोते खुश्क हो जाते हैं। किताब में सआदत है ज़रब अलमिस्ल कहावत, कोई लतीफ़ नुक्ता, कोई हिकायत है। मुताले के फ़वाइद बेशुमार है। अदम मुताले से फतूर, हिम्मत, अज़ीमत की कमी और रूह की पसमर्दगी पैदा होती है और ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अब इसके आगे की किताब मैं आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको किताब अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने कॉन्टैक्ट्स में इस किताब को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।